खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें पाक आर्मी के सामने शिकस्त होगी। मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे, दुश्मनों का कलाकुबा करेंगे। उन्होंने कहा, गैर मुल्की आकाओं के अलाकार जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं उनसे आगाह हैं। ये ना सिर्फ मुनाफिकत का दोहरा मयार अपना कर दर पर्दे दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। हम आपको हमारी काबिल फ़ख्र कौम और इसकी मुसल्लह फ़ौज की कुव्वत से शिकस्त ज़रूर मिलेगी। हम यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और इनका शिकार करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बलोचिस्तान दौरे के दौरान सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और जवानों की काविशों को भी सराहा है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। जी ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा, जाहिर है आज जो ये बयान गुज़िश्ता रोज़ दिया गया था आर्मी चीफ की जानिब से और फिर अगली पोस्टों पे बिलखसूस जो गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान का भी वाक़या हुआ, हमारी पाक अफवाज जो है वो वतन की हिफाजत के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़ आ रहा है। बलोचिस्तान के मामले पर मजीद क्या समझते हैं आप, किन इक़दामात की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में देखें, हर मुमकिन इकदाम तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का, फ्रंटियर कोर का अफगानिस्तान बलूचिस्तान के तामीर और तरक्की में एक नुमाया किरदार है और उसमें तो वो तो कंट्रीब्यूशन जारी है। यकीनन गवर्नमेंट के वसाइल्स की बात होती है तो वो तो कम है, एक तो वो चीज़ है। तो अब बलूचिस्तान में तामीर और तरक्की इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट है वहाँ के जो नौजवान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको वसाइल देना है। तो गवर्नमेंट की कोशिशें उस तरफ भी हम देखते हैं कि उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं और साथ साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है लोगों में, अवाम में। और बलोच अवाम जो मुहिब वतन है वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो प्रॉक्सीज वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो BLA है, BLF है, BRA है, BRG है, ये तमाम वो हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और ये प्रॉक्सीज हैं इंडिया की और रॉ के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और फंडेड है और कोई इनका नजरिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये समझ ले कि किराए के वो कातिल हैं जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो उनका एक वाज़ेह मैसेज कल के विजिट में चीफ ने दोबारा दिया है कि जी हम उनको समझते हैं, कौन कहाँ पे रहता है, क्या कर रहे हैं, और उनके डबल स्टैंडर्ड्स की भी उन्होंने बात की है, मुनाफिकत की भी बात की है। लेकिन वाज़ेह तौर पर एक पैगाम था जो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं और पाकिस्तान से बाहर से जो प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ से ताने बाने जुड़ते हैं और जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, उनको एक वाज़ेह दोबारा वार्निंग दी गई है। और उनको देखें, ये अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे फ्रंटियर कोर भी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी हो, इन दहशत गर्दों को उनको बिलों से निकालेंगे, चाहे वो गारों में भी चले जाए, निकाल के उनको मार गिराया जाएगा। भैया साहब, ये बताइएगा क्या वजह है कि बलूचिस्तान को ही निशाने पर रखा जा रहा है? गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि PK भी खासा फ्रजाइल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है और पे दर पे हमले दहशत गर्दों की जानिब से किए जा रहे हैं, गो कि उनका एक मौसर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% इस बलूचिस्तान, बाकी बलूचिस्तान की अहमियत इसलिए भी है, वहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स हैं, आपके देखें वहाँ पे संदक का प्रोजेक्ट है, रेकोडिक का प्रोजेक्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीपेक वहाँ से गुजरता है और वहाँ पे चाइनीज की वहाँ पे प्रेजेंस है, गवादर की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे तामीर रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रही हैं और जिससे देखें बहुत सारे ताकतों को चाइना की वहाँ पर प्रेजेंस, पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस उनको पसंद नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चाइना कर रहा है, यकीनन इससे चाइना को भी फायदा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को भी फायदा है। तो कुछ ताकतें चाइना को भी कंटेन करना चाहती हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो वो ताकतें हैं, अफगानिस्तान और इंडिया तो खुल के 1950 से बाद से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट और अफगानिस्तान ने उनके साथ मिलकर भी उन्होंने कोशिश की आपको डिस्टेबलाइज करे। माजी में पख्तूनिस्तान की बात की और दूसरे जो आज ये दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके जो ताने बाने अगर पोलिटिकली पीछे से देखें तो जब पाकिस्तान में बने थे ये ग्रुप से, जिस तरह बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट था अर्ली 70s में बना, जब इस पर पाबंदी लगी, कंधार चले गए। तो ये है कि इन दोनों ममालिक ने, इंडिया अफगानिस्तान ने, हर वो मुमकिन कोशिश की जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो मतलब हमने हर तरफ से कोशिश की, अफगानिस्तान की खैर की कोशिश की, हमने उनकी जंगें लड़ी, आज भी रेफ्यूजी यहाँ बैठे, लेकिन इसके बावजूद
انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں انگریٹفل لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ مسائل جو ہے ڈپلومیٹکلی سیٹل ہو، اور جو دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں یہ کروا رہے ہیں تھرو پراکسی افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، تو پاکستان کی طرف سے میسج یہی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں، بہت ساری لیوریجز ہیں، جی لیکن ہم نے ابھی تک ان کو استعمال نہیں کیا ہے۔ مجبور کیا جائے گا تو ایک ڈسیسو ایکشن بھی ان ممالک کے خلاف، خاص طور پر افغانستان کے اندر جو کیمپس ہیں ان پر ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ امریکہ نے تجارتی جنگ چھیڑ دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تجارتی شراکت داروں چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف کا اطلاق کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ فیصلے سے کینیڈین حکام کو آگاہ کر دیا گیا۔ امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر منگل سے 25% ٹیرف عائد کر دیا گیا، تاہم کینیڈین آئل پر یہ ٹیکس 10% لگایا گیا۔ اسی طرح میکسیکو سے برآمد اشیاء پر بھی 25% ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس عائد کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کسی ملک نے ٹیرف کے جواب میں رد عمل دیا تو اس سے نمٹنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا کا جوابی وار امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ٹیرف سے امریکی معیشت اور قیمتوں پر براہ راست اثر ہوگا۔ امریکہ نے ٹیرف فری ٹریڈ معاہدے کی خلاف ورزی کی، کینیڈا میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی ٹیرف سے کار کمپنیوں کی پروڈکشن متاثر ہوگی۔ کینیڈا اور میکسیکو مل کر حکمت عملی تیار کریں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے عوام مقامی اشیاء خریدیں، چھٹیاں بھی اپنے ملک میں ہی گزاریں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ماہر معاشیات سلمان نقوی۔ جی سلمان، بتائیے گا امریکہ کی ٹرمپ جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے ان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے میکسیکو یا کینیڈا یا دیگر ممالک کے حوالے سے، بالخصوص چائنا کے حوالے سے ٹیرف عائد کیا گیا ہے، اس کا بذات خود ان ممالک کی اور امریکہ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر عالمی سطح پر کیا معاشی اثرات دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریپبلکن پریزیڈنٹ نے یہ ٹیرف امپوز کر رہے ہیں اسپیشلی چائنا، کینیڈا اور میکسیکو پہ۔ جہاں تک ہے سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ نیگوشیشن ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ کوئی چیز سخت کر کے پھر نیگوشیٹ کرا جاتا ہے اور ان کے جو ریکوائرڈ دوسرے مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرے جاتے ہیں۔ مثلا میکسیکو اور کینیڈا سے ایک امیگریشن الیگل امیگرینٹس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ ان کے بارڈرز لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ کینیڈا اور امریکہ سے، کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو روکنے کا بھی ٹیکٹس ہو سکتا ہے، یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن معاشی طور پہ کیونکہ کینیڈا کی 75% ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو ہوتی ہے، 75% یعنی بہت بڑی معیشت کا حصہ جو ہے کینیڈا کا ڈپینڈ کر رہا ہے امریکن جو وہ امریکہ کو ایکسپورٹس کرتے، تو امریکن یقیناً کینیڈا جو ہے اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے کینیڈا کی اکنامی پر آئے گا۔ وہاں کی مہنگائی بڑھے گی، وہاں پہ جو ہے انڈسٹری کا پروفٹ کم ہو جائے گا، بے روزگاری بھی بڑھ سکتی ہے، جبکہ امریکہ کی جو ایکسپورٹ ہے کینیڈا کی وہ صرف 15% ہے۔ تو کینیڈا جوابی طور پہ جو ٹیکسز لگائے گا، جو ٹیرس امپوز کرے گا، اس پہ امریکن معیشت پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ البتہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو ان تمام چیزوں سے جو خاص طور پہ چائنا پہ جو کر رہا ہے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ جو یہ ایکسپورٹرز ہیں کینیڈا کے اور میکسیکو کے اور چائنا کے، وہ ایسی منڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں ان کا جو مال، جو را مٹیریل ہے جو اب پھنس گیا ہے بیکاز آف دس ٹیرف امپوزیشن، وہ ان ممالک کو بیچ سکیں سستے ریٹس پہ۔ تو وہ پاکستان سر فہرست ہے، پاکستان کو سہولتیں بھی حاصل ہیں ٹیرف کی، بہت سارے اچھے ہمیں جو ہے ویویئرز ملے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو بے تحاشا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے اور ہوگا، اور حکومت کو چاہیے کہ اگر اس پہ کنسنٹریٹ کرے تو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر میں کہہ سکتا ہوں انفلیشن پہ تھوڑا اثر پڑ سکتا ہے، البتہ سب سے خراب اثر جو ہے وہ کینیڈا کی معیشت پر ہوگا۔ اچھا، اسی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے، مگر پاکستان کی جو اس وقت معاشی پالیسی آپ جانتے ہیں اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ امپورٹ کم کی جائے، ایکسپورٹ بڑھایا جائے۔ ہم پہلے ہی امپورٹ کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے پھر کوئی پالیسی چینج ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے، ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے اسے
دوبارہ ویلیوبل پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ری ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم جو را مٹیریل، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کا را مٹیریل ہے، اسٹیل انڈسٹری کا را مٹیریل ہے جو چائنا سے آتا ہے، بہت ساری انڈسٹری ہیں جو ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہیں امپورٹ پر، لیکن ان کو اب بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس امریکہ نے جو ٹیرف امپوز کرے ہیں چائنا پہ خاص طور پہ اور کینیڈا پہ، تو وہ کمپنیاں جو اس سے متاثر ہوں گی کینیڈا میں اور چائنا میں، ان کا را مٹیریل پاکستان کو سستے نرخ پہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، بلکہ مل رہا ہے، تو پاکستان کو تو اس سے بے تحاشا فائدہ ہو سکتے ہیں، اور اگر حکومت اس پہ صحیح طریقے سے ایک پلاننگ کے ساتھ اس کو مینیج کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور خاص طور پہ اسٹیل انڈسٹری بہت اچھا بوم آ سکتا ہے ان میں۔ جی بہت شکریہ، سلمان نقوی ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت میں $1.08 کا اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $75.68 فی بیرل پر برقرار۔ عالمی منڈی میں سونا فی اونس $13.70 سستا $2,832 کا ہو گیا۔ چاندی کی فی اونس قیمت میں $32.3 کی ہو گئی۔ کرپٹو مارکیٹ میں تیزی، بٹ کوائن $294 مہنگا $1,211 کا ہو گیا۔ بلوچستان، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ صدر پاکستان نے ججز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری وزارت قانون راجہ نعیم اکبر نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے تبادلے کی منظوری دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا۔ جسٹس آصف 12 روز قبل 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں کے ججز کی تعیناتی پر اسلام آباد بار نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے اعلامیے میں ججز کی تعیناتی پر وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی کابینہ کے ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ وزارت قانون کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے۔ ایسے اقدامات عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف اور خلاف آئین و قانون ہیں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جلد جنرل باڈی کے اجلاس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کرے گا۔ اعلامیے میں وزارت قانون کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسرے صوبوں سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایسے اقدامات عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف اور خلاف آئین قرار دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وکلا برادری نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 10 فروری کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے تحت ہونے والے آل پاکستان وکلا کنونشن کے مشترکہ اعلامیے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کرنے، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے اور ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار وکلا کنونشن حال ہی میں پاس کیے گئے پیکا ایکٹ کی بھی مذمت کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پی ٹی آئی کے رویے پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا ایاز صادق نے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی بہتر اور معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول میں مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر آٹزم اسکول پروجیکٹ کی تکمیل 1 سال میں کی جائے گی۔ پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں 10 آٹزم یونٹس قائم کیے گئے ہیں۔ آٹزم کے شکار بچوں کے لیے درکار مخصوص تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ ثانیہ عاشق آٹزم اسکول پروجیکٹ کی مانیٹرنگ پر مامور ہیں۔ اسپیشل طلباء کو 7702 آلات سماعت، 360 ویل چیئرز،
300 वर्कर्स, 344 बैसाखियां और 500 सफेद छड़ियां दी गई हैं। स्पेशल एजुकेशन के 28 स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। समाज से महरूम बच्चों के लिए तर्जुमा अल कुरान का खुसूसी निसाब मुतारिफ करवाया गया। निजी इदारों के इश्तराक से स्पेशल तलबा के लिए जॉब फेयर, 900 तलबा की रजिस्ट्रेशन, 25 तलबा को मुलाजमत मिल गई। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद उन्हें मुआशरे का मुफीद और करामत शहरी बनाना है। साफ और सरसब्ज पंजाब का विजन। सूबे भर में अरबों रुपए की मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए हैं। पंजाब के हर कोने के फिजाई तहफ्फुज के लिए 100 AQI मॉनिटर्स के हदफ की तकमील पर काम जारी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये मंसूबा न सिर्फ पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा बल्कि हर शहरी के सेहत का तहफ्फुज भी यकीनी बनाएगा। फ़ज़ाई आलूदगी पर सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। स्टेशन खुदकार निज़ाम के तहत सेटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे का फ़ज़ाई डेटा फराहम करेंगे। माहौलियाती डेटा अब लाइव दस्तयाब। हुकूमत को फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक फौरी और दुरुस्त मालूमात की फराहमी मुमकिन बना दी गई है। बेहतर फैसलों से सेहतमंद पंजाब के लिए जदीद स्टेशन से हासिल डेटा माहौलियाती पॉलिसी साजी में मददगार साबित होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव मज़ीद मुस्तहकम होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रहेगा। खेल के मैदान से आपको बताया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुल्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को मुल्तान के बुलंद मकाम दमदमा पर रख दिया गया है। ट्रॉफी को रनुमाई के लिए मुल्तान स्टेडियम से ले जाया जाएगा। तकरीब 1 बजे होगी। आपको बताएं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुल्तान पहुंच गई है और इसे मुल्तान के बुलंद मकाम दमदमा पर रखा गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान के बुलंद मकाम पर रखा गया है जहां पर उसकी रुनुमाई की जा रही है। आपको बताते चलें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के दौरे पर है जो कि मुख्तलिफ शहरों में रुनुमाई के लिए ले जाई जाए।